اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث شبہات روزہ میں تھی۔ کچھ شبہات ہم نے بیان کیے تھے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور آج بھی ہم کچھ شبہات لے کر آئے ہیں جن کو ہم اپنے قارئین کے لیے، سامعین کے لیے بیان کریں گے۔ ایک شبہ یہ بھی روزے میں ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مرد حضرات اپنی داڑھی بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، خط لے سکتے ہیں یا خط نہیں لے سکتے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ روزے کی حالت میں داڑھی بنانا جائز ہے، خط بنانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور دوسرا شبہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا ہے، کیا حالت روزہ میں نوحیں یا قصیدے سننا جائز ہے یا نہیں جائز۔ اصل میں اور حقیقت میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نوحیں اور قصیدے نہ صرف یہ کہ سننا جائز ہیں، بلکہ ویسے ہی عام روٹین میں بھی نوحیں اور قصیدے سننا سنت ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کچھ ہمارے شاعر حضرات نا علمی کی بنا پر یا علم دین نہ ہونے کی بنا پر، کیونکہ وہ علم دین پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اور اپنی شاعری میں کچھ ایسی چیزیں بیان کر جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ ایسے شاعروں کو نہ سنا جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے ان نوحیں اور قصیدے سننا روزے کی حالت میں کوئی بھی حرج نہیں رکھتا اور سن سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے۔ اور تیسری بات، وہ افراد مرد و خواتین جو کمزور ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کا کیا ہے؟ ان کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو مرد و حضرات بیمار ہیں یا کمزور ہیں، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی بیماری ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ والی نہیں ہے، شاید وہ ماہ رمضان کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ماہ رمضان میں کوئی شخص پہلی تاریخوں میں ٹھیک ہوتا ہے، روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد مریض ہو جاتا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے عام روٹین میں کوئی بندہ مریض ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو ماہ رمضان کے بعد صرف اس کی قضا واجب ہے، اس کو کفارہ یا فدیہ نہیں دینا ہوگا۔ اور دوسری صورت اس مسئلے میں یہ ہے کہ مرض ایسا ہے، مریضی ایسی ہے کہ جو ہمیشہ والی ہے اور دائمی ہے، جیسے شوگر کی بیماری ہے، یا ایسا مریض ہے جو ماہ رمضان کے بعد ٹھیک نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے میں 3 پاؤ خوراک، گندم یا گیہوں، جو بھی خوراک معاشرے میں کھائی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے، وہ اس کا دینا ضروری ہے۔ وہ کسی مسکین کو، فقیر کو ہر روزے کے بدلے میں 3 پاؤ دے گا۔ اور اس کے لیے یہ فطرہ جیسے ماہ رمضان کا نکالا جاتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ چاند رات میں نکالا جائے، عید کی جو رات ہوتی ہے اسی میں نکالا جاتا ہے۔ اس فدیے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو چاند رات تک مؤخر کیا جائے۔ فدیہ جو مریض ہے یا کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا، اور اس کو یقین ہے کہ اگلے ماہ رمضان تک اس نے ٹھیک بھی نہیں ہونا ہے، روزہ رکھنے کی اس میں قدرت یا وسعت بھی نہیں ہونی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 پاؤ فدیہ دے دے، جو بھی اس کی خوراک استعمال ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو طول دے فطرے کو، کہ بھائی ماہ رمضان ختم ہو، چاند رات میں اس کو دیا جائے۔ وہ ہر روز کے بدلے میں ہر روز کا فدیہ کسی مسکین کو، کسی فقیر کو دے سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔